جب زندگی شروع ہوگی پارٹ 3 دو سہیلیاں۔ ہم ذرا قریب پہنچے تو آسماں کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے لیلا کو ٹھوکا دیا۔ لیلا نے گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ اس کی نظر میری نظر سے چار ہوئی۔ ان آنکھوں میں ایسی بے بسی، وحشت اور خوف تھا کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اٹھی، بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی اور پوری قوت سے رونے لگی۔ اس کی زبان سے ابو ابو کے سوا کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اگر یہ اسی طرح روتی رہی تو کہیں میرے ضبط کا بند بھی میرا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، چپ ہو جاؤ، میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ اس دن کے لیے جینا سیکھو۔ دنیا سوائے ایک فریب کے اور کچھ نہیں۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے تھے، مگر میری آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی سسکیوں کی آواز اور بلند ہو گئی۔ وہ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی اور میری نظروں کے سامنے سے اس کی پیدائش، بچپن، لڑکپن، جوانی اور زندگی بھر کے تمام مراحل کی تصویریں گزر رہی تھیں۔ کبھی بستر پر وہ پڑی ہوئی گڑیا جیسی جس کے رونے سے میں بے چین ہو جایا کرتا تھا، کبھی فراک پہنے ہوئے وہ پری جس کی ایک ایک ادا پر میں جان نثار کرتا تھا، کبھی اسکول کے یونیفارم میں بیگ لٹکائے وہ معصوم سی کلی، کبھی کالج کے یونیفارم میں پھولوں جیسی وہ بچی، اور کبھی شادی کے جوڑے میں سجی میرے دل جو اس وقت سراپا حسرت و یاس کی صورت بنے میرے سینے سے لگی تڑپ رہی تھی۔ لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر خود سے دور کر دیا اور اپنا سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ لیلا سسکتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے اپنے گھر والوں میں سے یہاں کوئی اور نہیں ملا، نہ شوہر، نہ بچے، نہ آپ لوگوں میں سے کوئی ملا سوائے بھیا کے۔ ان کی حالت بہت خراب ہے ابو، وہ بہت بے قراری سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں بس آپ ہی سے امید ہے۔ میں نے لیلا کی طرف دیکھ کر کہا، اس احمق نے دنیا میں بھی غلط امیدیں باندھی تھیں اور اب بھی غلط امید باندھ رہا ہے۔ دنیا میں اسے اپنے کاروبار، بیوی اور بچوں سے ساری امیدیں تھیں۔ اس کا نتیجہ وہ اب بھگت رہا ہے اور اب وہ مجھ سے امید لگا رہا ہے، حالانکہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے میں آسماں بھی ہمارے قریب آ کھڑی ہو چکی تھی۔ میری آخری بات سن کر وہ بولی، انکل، مجھے تو ساری امید آپ سے تھی، لیکن اب آپ بھی نا امید کر رہے ہیں۔ تمہیں یاد ہے آسماں، جب تم لیلا کے ساتھ پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی تو میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ مجھے یاد ہے ابو، آپ نے اس سے کیا کہا تھا؟ آسماں کی جگہ لیلا نے جواب دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ بیٹا تم میری بیٹی کی سہیلی ہو، دیکھو ایسی سہیلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم دونوں خدا کو ناراض کر دو اور کسی بری جگہ تم دونوں کو ساتھ رہنا پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو کہ تمہاری دوستی نے مجھے برباد کر دیا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے لیلا پھر رونے لگی، اس کے ساتھ آسماں بھی سسکیاں بھرنے لگی۔ میں نے گردن گھما کر سالے کو دیکھا جو اس عرصے میں خاموش کھڑا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ کوئی امید افزا بات کہے۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ کہنے لگا، عبداللہ، ویسے تو ہر فرد کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا عمل اگر رائی کے دانے کے برابر تھا تب بھی اس کے نامہ اعمال میں موجود ہوگا۔ ہر عمل کو آج پرکھا جائے گا۔ نیت، اسباب، محرکات، حالات، عمل اور اس کے نتائج، ایک ایک چیز کی جانچ ہوگی۔ فرشتے، در و دیوار، اعضاء و جوارے، ہر چیز گواہ بن جائے گی، یہاں تک کہ یہ بالکل متعین ہو جائے گا کہ ہر اچھا برا عمل کس جزا و سزا کا مستحق ہے۔ نیکی کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک، صبر اور نصرت دین کے لیے کیے گئے کاموں کا بدلہ بے حد و بے حساب دیا جائے گا، جبکہ بدی کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنی کہ بدی کی ہوگی۔ البتہ شرک، قتل، زنا جیسے جرائم اگر نامہ اعمال میں آ گئے تو انسان کو تباہ کر دیں گے، جبکہ مال یتیم کھانا، وراثت کا مال ہڑپ کرنا،
تہمت لگانا وغیرہ جرائم اتنے خطرناک ہیں کہ ساری نیکیوں کو کھا کر انسان کو جہنم میں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سزا و جزا کے عمومی ضابطے ہیں، ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے، اور یقین رکھو کہ کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تمہاری اولاد کے حوالے سے واحد امید افزا بات یہ ہے جو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تمہارے جیسے سابقین کے علاوہ آج کے دن حساب کتاب کے ذریعے سے سچے اہل ایمان کی نجات کا معاملہ جلد یا بدیر ہو جائے گا۔ البتہ تم اپنی اولاد کو مجھ سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہو کہ ان کی نجات کا امکان کتنا ہے۔ مجھے زیادہ پریشانی اپنے بیٹے کی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس جواب میں میرے سارے اندازے، امیدیں اور اندیشے جمع تھے۔ میں نے مزید تبصرہ کیا، اسے پیسے کمانے، گاڑی، بنگلے اور دولت مند بننے کا بہت شوق تھا۔ یہ شوق جس کو لگ جائے اسے کسی بھی برے حال میں پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد اکثر لوگ حلال، حرام اور اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر کسب حرام سے بچ بھی جائیں تو اسراف، غفلت، نمود و نمائش، بخل، تکبر اور حق تلفی جیسی برائیاں انسان کو احتساب الہی کی اس عدالت میں لا کھڑا کرتے ہیں جہاں نجات بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میری اس بات کا جواب غیر متوقع طور پر آسماں نے دیا۔ یہ ساری باتیں لیلا مجھے بتاتی تھی۔ اس نے آپ کی کچھ کتابیں بھی مجھے پڑھنے کے لیے دی تھیں، مگر مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی تھی۔ میری بدقسمتی کہ میری ساری زندگی غفلت، دنیا پرستی، فیشن، نمود و نمائش، اسراف اور تکبر میں گزر گئی۔ مجھ پر حسین نظر آنے کا خبط سوار تھا۔ میں نے لاکھوں روپے زیور، کپڑوں اور کاسمیٹکس میں برباد کر دیے، مگر غریبوں پر میں کبھی خرچ نہ کر پائی۔ کبھی کیا بھی تو اس کو بہت بڑا احسان سمجھا، حالانکہ اللہ نے ہمیں بہت مال و دولت عطا کیا تھا۔ یہی نہیں، مجھے جب غصہ آتا تھا تو میں بے دریغ اسے کمزور لوگوں پر اتارتی تھی۔ باحیا لباس پہننا میرے نزدیک غربت کی علامت تھی۔ چغلیاں، غیبت، عیب جوئی میرے لیے معمولی باتیں تھیں۔ یہ معمولی باتیں آج اتنا بڑا روگ بن جائیں گی، مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہ کہہ کر ایک دفعہ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیلا افسردہ لہجے میں بولی، اس کے امی اور ابو بہت برے حال میں ہم سے ملے ہیں، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر بولی، ابو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بیٹا انتظار کرو، امید یہ ہے کہ اب زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس وقت مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اتنی سختی اٹھانے کے بعد وہ تمہارے وہ گناہ معاف کر دے گا جو تم نے دنیا میں معمولی سمجھ کر کیے تھے۔ کاش ابو میں آپ کا راستہ اختیار کر لیتی۔ آپ نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ ایمان زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، خدا کی ہستی کو اپنی زندگی بنا لینے کا نام ہے۔ رسمی عبادت خدا کو مطلوب نہیں، اسے قلب کی دینداری چاہیے۔ اسے چند بے روح سجدوں کی ضرورت نہیں، ایک سچا خدا پرست بندہ چاہیے۔ ایمان میری زندگی میں تو تھا، مگر وہ میری شخصیت کا احاطہ نہ کر سکا۔ میں نے آپ کے کہنے سے نمازیں تو پڑھیں، مگر خدا کی یاد میری زندگی نہیں بن سکی۔ میں نے روزے تو رکھے، مگر مجھ میں سچا تقویٰ پیدا نہیں ہو سکا۔ زیادہ سے زیادہ مجھے 50 برس وہ سب کرنا پڑتا۔ یہاں تو صدیاں گزر گئی ہیں اس گرمی اور سختی میں پریشان گھومتے گھومتے۔ لیلا کی بات سن کر آسماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سسکتے ہوئے کہا، لیلا تم مجھ سے تو بہتر ہو۔ میں نے تو زندگی میں نماز روزہ کچھ نہیں کیا۔ اخلاقی گناہ، نمود و نمائش، اسراف، تکبر اور حق تلفی اس کے علاوہ ہیں۔ میرا کیا ہوگا؟ مجھے تو سوائے جہنم کے کوئی انجام نظر نہیں آ رہا۔ یہ کہہ کر وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ان دونوں کی باتوں سے میرا دل کٹ رہا تھا۔ مجھ میں اب مزید ان کے ساتھ رہنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ صالح کو میری حالت کا اندازہ ہو چکا تھا۔
اس نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، عبداللہ کو اب یہاں سے رخصت ہونا ہوگا، آپ دونوں یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کیجیے، زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے لے گیا۔ میں چاہتا تھا کہ جاتے جاتے لیلا کو تسلی دوں۔ میں پیچھے مڑا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پیچھے کا منظر بدل گیا ہے، ہم کسی اور جگہ کھڑے تھے۔ مجھے ذرا تیزی سے تمہیں وہاں سے ہٹانا پڑا، وگرنہ تمہیں اور دکھ ہوتا۔ کیا تم اپنے بیٹے سے ملنا چاہو گے؟ نہیں، میں مزید کچھ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا، میں نے دو ٹوک جواب دیا۔ میرا دل افسردگی کے گہرے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی طرح واپس دنیا میں لوٹ جاؤں اور لیلا کی اصلاح کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لوں۔ مجھے احساس ہوا کہ اب یہ ممکن نہیں۔ پھر اندیشے کے ایک زہریلے سانپ نے میرے سامنے سر اٹھایا۔ میں نے سالے سے کہا، سالے، کہیں لیلا کے اس حال میں میرا قصور تو نہیں؟ کہیں میں تو اس کا ذمہ دار نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو، اولاد تو نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کی بھی گرفت میں آئی ہے، مگر ذمہ داری ان کی نہیں تھی۔ انسان کا فریضہ صرف صحیح بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے، قبول کرنے نہ کرنے کا فیصلہ ہمیشہ دوسرے کرتے ہیں۔ تمہاری بیٹی لیلا نے اپنے فیصلے خود کیے تھے، لہٰذا تم اس کی تکلیف کے ذمہ دار نہیں ہو۔ مجھے لگا جیسے مجھ پر سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا ہے، مگر اگلے ہی لمحے مجھ پر ایک دہشتناک انکشاف ہوا کہ اگر میری بیٹی کی وجہ سے میری پکڑ کی نوبت آئی تو کیا ہوگا؟ یہی کہ میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی پیاری بیٹی کو جہنم میں جھونک کر اپنی جان بچانا پسند کروں گا۔ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ آج کے دن کا عذاب اتنا شدید ہے کہ سارے رشتے اور تعلقات اس کے آگے ہیچ ہیں۔ کر لے ایمان سے دل کی صفائی، چھوڑ دے تو برائی، وقت باقی ہے آسی سنبھل جا، ورنہ دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ جلوائے حسن بھی جا بجا ہیں اور خطرات بھی ہیں زیادہ، زندگانی کا یہ راستہ ہے ہر قدم پہ سنبھلنا پڑے گا۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔